عمران صاحب مس جولیا درست کہہ رہی ہیں، سرکاری ایجنسی کے وسائل بے حد زیادہ اہم ہوتے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہمیں اس کے خلاف کام کرتے ہوئے اس کے پورے حدود اربا کا علم ہونا چاہیے۔ صفدر نے بھی سنجیدہ لہجے میں کہا، اچھا اگر تم دونوں نے مل کر مس سنجیدگی کا دامن پکڑ ہی لیا ہے تو چلو ٹھیک ہے، یہ بھی سنجیدہ ہو جاتا ہوں تاکہ کم از کم تنویر کو اس دامن کا کوئی کونا پکڑنے کا موقع نہ ملے، ورنہ پھر دامن ڈھونڈتے پھرتے رہیں گے یہ لوگ۔ عمران نے اس طرح لمبا سانس لیتے ہوئے کہا جیسے اپنے آپ کو کسی انتہائی مشکل رد عمل میں گزارنے کے لیے آمادہ کر رہا ہو۔ تم تو ایسے لہجے میں بات کر رہے ہو جیسے تمہیں بھی جوتیاں پڑنے والی ہوں، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تنویر پلیز، جولیا نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا۔ تنویر بیچارہ تو ہر حال میں پلیز ہی رہتا ہے، چاہے 100 تک گنتی کے بعد دوبارہ 1 سے کیوں نہ گنتی شروع کر دی جائے۔ عمران نے جوتیاں پڑنے والی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، عمران صاحب، صفدر نے اس بار منت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ سب مل کر اس طرح عمران کو بہلا رہے تھے جیسے کسی بچے کو پہلی بار چلنا سکھانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ عمران صفدر کے اس منت بھرے لہجے پر بے اختیار ہنس پڑا۔ تم تو اس طرح بیٹھے ہو جیسے قدیم دور کے قصہ گو کے سامنے لوگ بیٹھ کر قصہ سنایا کرتے تھے۔ بہرحال قصہ بڑا مختصر سا ہے۔ فن لینڈ کی ایک خفیہ سرکاری ایجنسی ہے بلیک ٹاپ، اس کے سربراہ کا نام ہے اسٹین۔ بلیک ٹاپ کے کئی سیکشنز ہیں جن میں ایک سیکشن ماریا سیکشن کہلاتا ہے، اس کی سربراہ مس ماریا ہے۔ ہمارے ملک کے ایک جاگیردار سائنسدان نے اپنے ملک میں ایک خفیہ لیبارٹری بنائی ہوئی تھی۔ عمران نے ماہر قصہ گو کے انداز میں بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ جاگیردار نما سائنسدان کا کیا مطلب؟ صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جس طرح تم بت نما انسان ہو، بولتے کم اور دیکھتے زیادہ ہو۔ عمران کا ذہن ایک بار پھر پٹری سے اترنا شروع ہو گیا۔ تم خاموش رہو صدیقی، جولیا نے صدیقی سے مخاطب ہو کر کہا، اور صدیقی سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ پھر عمران نے انہیں تفصیل سے اب تک ہونے والے سارے واقعات بتا دیے۔ تو یہ ماریا اصل فارمولہ حاصل کر لینے میں کامیاب ہو گئی ہے اور اب ہم نے یہ فارمولہ اس سے واپس لینا ہے، جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ فارمولہ اس ماریا کے پاس تو نہیں ہوگا، ظاہر ہے اس نے آگے اپنے ہیڈ کوارٹر تک اسے پہنچا دیا ہوگا، تنویر نے کہا۔ لیکن کیا اس ماریا کو ہماری آمد کا علم ہو گیا ہوگا؟ صفدر نے کہا۔ ہاں، کیونکہ اس نے پروگرام کے مطابق گریٹ لینڈ کی ٹکٹیں لی تھیں۔ پہلے وہ گریٹ لینڈ اتر کر جہاز چارٹر کرا کر فن لینڈ پہنچی تھی، لیکن اس بار وہ راستے میں پو لینڈ میں ہی اچانک ڈراپ ہو گئی اور پھر وہاں سے فن لینڈ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے کہیں نہ کہیں سے یہ اطلاع مل گئی تھی کہ ہمیں اس کے بارے میں علم ہو چکا ہے اور ہمارے ایجنٹ گریٹ لینڈ میں ہی اس کا راستہ روک سکتے ہیں۔ ویسے بھی اس کے سیکشن انچارج فرائڈ نے بتایا تھا کہ بلیک ٹاپ کے پاکیزہ میں مخبر موجود ہے، اس لیے تو ہم طیارے کے ذریعے اس آنے کی بجائے اس بحری جہاز سے بلنکی میں داخل ہوئے ہیں۔ بہرحال تنویر کی بات درست ہے، ہمارا اصل مقصد وہ فارمولہ واپس لینا ہے اور فارمولہ یقیناً ان کے ہیڈ کوارٹر اور وہاں سے کسی لیبارٹری میں پہنچ چکا ہوگا، عمران نے جواب دیا، اور باقی سب ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دی۔ لیکن ہم کام کا آغاز کیسے کریں گے؟ صفدر نے کہا۔ اخبار میں اشتہار چھپوا دیں گے کہ جو ہمیں بلیک ٹاپ کے ہیڈ کوارٹر کا پتہ بتائے گا اسے حتیر انعام دیا جائے گا، عمران نے کہا، اور صفدر کے چہرے پر بے احتیاط شرمندگی کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ تم نے ہاں صفدر کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے، وہ درست کہہ رہا ہے، آخر کوئی نہ کوئی پلان تو ہوگا تمہارے ذہن میں، جولیا نے صفدر کی حمایت کرتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا۔ میرے خیال میں ہمیں یہاں کسی ایسے آدمی کو تلاش کرنا چاہیے جو معلومات فروخت کرتا ہو، اس طرح ہم ان کے ہیڈ کوارٹر کا پتہ چلا سکتے ہیں، اور ایک بار ہیڈ کوارٹر کا پتہ چل جائے تو پھر وہاں سے فارمولہ واپس لے آنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ عمران کے بولنے سے پہلے ہی تنویر بول پڑا، لیکن پھر اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا اچانک دروازے پر زور زور سے دستک کی آواز سنائی دی اور وہ سب چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ نعمانی جو دروازے کے زیادہ قریب بیٹھا ہوا تھا اٹھا اور اس نے جا کر دروازے کی چٹکنی کھول دی۔ دروازے پر وہ پولیس آفیسر کھڑے تھے۔ ڈسٹربنس کے لیے معذرت خواہ ہوں، ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہوٹل میں رہنے والے تمام سیاحوں کے کاغذات کی چیکنگ کی جائے، ایک پولیس آفیسر نے بڑے با اخلاق لہجے میں کہا، جبکہ دوسرا پولیس آفیسر باتھ روم کو چیک کرنے کے لیے مصروف ہو گیا۔ معذرت کی کیا ضرورت ہے آفیسر، ظاہر ہے آپ سیاحوں کی حفاظت کے لیے ہی یہ کام کرتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس نے اٹھ کر الماری میں رکھے ہوئے بیگ سے کاغذات نکالے اور آفیسر کی طرف بڑھا دیے۔ کیا آپ سب حضرات اکٹھے ہیں؟ پولیس آفیسر نے غور سے باری باری سب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، ہمارا سیاحتی گروپ ہے، عمران نے کہا، اور پولیس آفیسر نے غور سے کاغذات کو اچھی طرح چیک کیا اور پھر کاغذات واپس عمران کی طرف بڑھا دیے۔ ان کے چہروں پر اطمینان کے تاثرات تھے۔ پھر وہ معذرت کر کے کمروں سے باہر چلے گئے۔ ان کے مڑتے ہی عمران نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، اور پھر جیسے ہی پولیس آفیسر ان کمرے سے باہر گئے، عمران نے تیزی سے اٹھا اور سیدھا باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سب خاموش بیٹھے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد عمران باتھ روم سے باہر آ گیا، اس کے چہرے پر شرارت بھری مسکراہٹ تھی۔ آپ یہیں بیٹھے رہو گے یا کہیں سیر کرنے کا پروگرام بھی ہے؟ عمران نے کہا۔ بالکل سیر کرنے ہی تو آئے ہیں، صفدر نے کہا۔ تو آپ لباس وغیرہ تبدیل کر لیں، 1 گھنٹے کے بعد ہم سب ہوٹل کے ہال میں اکٹھے ہو کر کوئی جامع قسم کا تفریحی پلان بناتے ہیں، عمران نے ایگریمنٹ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، صفدر نے کہا، اور پھر ایک ایک کر کے وہ سب دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ عمران بڑے اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے پلنگ کی سائڈ پر رکھا ہوا ٹی وی آن کر کے اس کا والیوم خاصا تیز کر دیا۔ کمرہ ٹی وی سے نشر ہونے والی تیز میوزک سے گونج اٹھا۔
تو عمران اٹھا اور تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ باہر راہداری میں کوئی نہ تھا۔ عمران دبے قدموں چلتا ہوا ساتھ والے کمرے کے دروازے پر پہنچا اور اس نے دروازے کو پہلے دبایا، لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے انگلی سے آہستہ سے اسے کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ اندر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، دروازہ کھولو۔ عمران کے حلق سے اس پولیس آفیسر جیسی آواز نکلی جس نے عمران کے کاغذات چیک کیے تھے اور اس سے باتیں کی تھی۔ دوسرے لمحے چٹھنی ہٹی اور جیسے ہی دروازہ کھلا، عمران دروازے پر کھڑے اس دوسرے پولیس آفیسر کو دھکیلتا ہوا اندر لے گیا۔ یہ وہ پولیس آفیسر تھا جس نے باتھ روم کو چیک کیا تھا۔ کیا؟ پولیس آفیسر عمران کو دیکھ کر بری طرح چکرا سا گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، عمران کا ہاتھ بجلی سے بھی زیادہ تیزی سے حرکت میں آیا اور دوسرے لمحے وہ آفیسر کنپٹی پر زوردار ضرب کھا کر چیختا ہوا نیچے قالین پر جا گرا۔ نیچے گرتے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر عمران کی لات گھومی اور اس کے ساتھ ہی اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا وہ پولیس آفیسر کنپٹی پر بوٹ کی ٹو کی زوردار ضرب کھا کر ایک بار پھر چیختا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ اب وہ بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ عمران تیزی سے مڑا اور اس نے دروازہ بند کر کے چٹھنی بڑھا دی اور پھر وہ کمرے کے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا جس میں سے میوزک کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نما آلہ تھا۔ عمران نے اسے صاف کیا اور پھر اسے اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ اس کے بعد وہ باتھ روم سے نکل کر دوبارہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ایک نظر مڑ کر فرش پر پڑے ہوئے پولیس آفیسر پر ڈالی اور چٹھنی ہٹا کر دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ اسی لمحے کچھ دور سے صفدر کمرے سے نکل کر دروازہ لاک کر رہا تھا۔ عمران کو اس کمرے سے نکلتے دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ عمران نے آگے بڑھ کر اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، پھر صفدر کو خیال رکھنے کا محسوس اشارہ کر کے وہ دوبارہ اس کمرے میں آ گیا۔ وہاں سے بے ہوش پڑے پولیس آفیسر کو اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور باہر جھانک کر دیکھا۔ صفدر کو وہاں پا کر وہ تیزی سے نکلا اور اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے کاندھے پر لدے ہوئے پولیس آفیسر کو دیکھ کر صفدر نے اس طرح سر ہلایا جیسے اب اسے ساری بات سمجھ آ گئی ہو۔ اس کمرے میں جا کر اندر سے دروازہ بند کر لو، اس کا ساتھی لازماً اس کا پتہ کرنے آئے گا، ہم نے اسے بھی بے ہوش کرنا ہے، میں اس دوران اسے پوچھ گچھ کر لوں۔ عمران نے کمرے میں داخل ہو کر دروازے میں رکتے ہوئے آہستہ سے کہا اور صفدر سر ہلاتا ہوا دوسرے کمرے کے کھلے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس پولیس آفیسر کو لا کر باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ اس نے بے ہوش آفیسر کو غسل خانے کے فرش پر ڈالا اور پھر جھک کر اس کی ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جسم میں حرکت پیدا ہوئی تو عمران سیدھا ہو گیا۔ پھر جیسے ہی اس پولیس آفیسر نے آنکھیں کھولی، عمران نے پیر اس کی گردن پر محسوس انداز میں رکھ کر اسے آہستہ سے گھما دیا۔ ہوش میں آتے ہی پولیس آفیسر نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اس کے اٹھتے ہوئے دونوں ہاتھ بے جان ہو کر دوبارہ نیچے گر گئے اور اس کا چہرہ تیزی سے مسح ہونے لگ گیا۔ بولو کون ہو تم؟ سچ سچ بتا دو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم پولیس آفیسر نہیں ہو، سچ بتا دو ورنہ۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی ٹانگ کو آہستہ سے اور زیادہ موڑ دیا اور اس پولیس آفیسر کے حلق سے ہرہراہٹ کی آوازیں نکلنے لگیں۔ اس کا چہرہ اس بری طرح سے مسح ہوتے چلا جا رہا تھا کہ جیسے اس کی روح انتہائی تکلیف دہ عمل سے گزر رہی ہو۔ عمران نے پیر کو واپس موڑا، بولو سچ سچ بتا دو ورنہ۔ عمران کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ میرا نام جیک ہے، میں گولڈن گرل کا آدمی ہوں۔ گولڈن گرل کا؟ اس آدمی نے اٹک اٹک کر اور رک رک کر کہا، کون ہے یہ گولڈن گرل؟ جلدی بتاؤ۔ عمران نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا، سپر چیف ہے، سپر چیف ہے، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ جیک نے انتہائی تکلیف بھرے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، ٹامیری وہی ہے جو تمہارے ساتھ آیا تھا؟ عمران نے پوچھا، نہیں، وہ تو مارٹن ہے، ٹامیری چیف ہے۔ جیک نے جواب دیا، سنو، میرے پیر کی صرف ایک حرکت سے تمہاری روح صدیوں بلبلاتی رہے گی۔ اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو سب کچھ تفصیل سے بتا دو، پوری تفصیل سے کہ یہ گولڈن گرل کون ہے، ٹامیری کون ہے اور تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے اور کیوں۔ عمران نے پیر کو دوبارہ موڑتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا، بتاتا ہوں، فار گاڈ سیک مجھے چھوڑ دو، یہ کیسا عذاب ہے۔ جیک کی ڈوبتی ہوئی آواز سنائی دی اور عمران نے تیزی سے پیر واپس موڑ دیا اور جیک کو بری طرح تباہ ہوتی ہوئی حالت تیزی سے نارمل ہونے لگ گئی۔ پوری تفصیل بتاؤ ورنہ، عمران نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا، بتاتا ہوں، نہ جانے تم کیا کرتے ہو اس قدر ہولناک عذاب، بتاتا ہوں۔ مادام گولڈن گرل ہماری سپر چیف ہے، ٹامیری گروپ چیف ہے، ہیڈ کوارٹر ٹامیری بار ہے، ٹامیری اس کا مالک ہے، ہمارا گروپ بلنکی کا سب سے مضبوط گروپ ہے۔ ٹامیری کو اطلاع ملی تھی کہ سویڈن سے آنے والے سیاحوں کے ایک گروپ کے درمیان ہونے والی بات چیت سنی گئی ہے، وہ ایشیائی زبان بول رہے تھے، پھر پتا چلا کہ تم لوگ جہاں ہوٹل رینبو میں ٹھہرے ہو۔ ٹامیری نے مجھے اور مارٹن کو پولیس آفیسرز کے روپ میں کاغذات چیک کرنے کے بہانے یہاں ڈکٹا فون لگانے کا حکم دیا تاکہ تمہارے درمیان ہونے والی بات چیت ٹیپ کی جا سکے۔ ہم دونوں تمہارے کمرے میں آئے، میں نے باتھ روم میں ڈکٹا فون لگایا، ساتھ والا کمرہ خالی تھا، اس لیے میں نے ریسیور وہاں رکھ لیا، پھر اچانک تم آ گئے۔ جیک نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، وہ مارٹن کیا کر رہا تھا؟ عمران نے پوچھا، وہ نیچے ہال میں ہوگا تاکہ تم لوگوں کے نیچے پہنچنے پر وہ اپنے ساتھیوں کو اشارہ کر کے تمہاری شناخت کرائے، پھر وہ ساتھی جن کی تعداد 4 ہے تمہاری نگرانی کرتے۔ جیک نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم نے یہ ٹیپ کہاں پہنچانا تھا؟ عمران نے پوچھا، ٹامیری بار میں، ٹامیری کے پاس۔
جیک نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا وہ مادام گولڈن گرل بھی وہی ہے؟ عمران نے پوچھا نہیں، وہ کبھی سامنے نہیں آئی، صرف ٹامری جانتا ہوگا، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، جیک نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ عمران نے پیر کو تیزی سے موڑ دیا اور جیک کے جسم نے ایک زوردار جھٹکا کھایا اور اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ وہ ختم ہو چکا تھا۔ عمران نے پیر ہٹایا، اس نے جھک کر جیک کے لباس کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد اس میں سے ایک مشین پسٹل اور ایک خنجر برآمد کر چکا تھا۔ عمران نے دونوں چیزیں جیب میں ڈالی اور باتھ روم سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسی لمحے اس کے کانوں میں ساتھ والے کمرے سے ہلکی سی چیخ کی آواز سنائی دی اور عمران کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ اسی لمحے ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا اور صفدر باہر نکلا۔ گرا لیا ہے؟ عمران نے پوچھا تو صفدر نے اسبات میں سر ہلا دیا اور عمران اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کی تلاشی لے لو اور جو اسلحہ ملے وہ جیب میں ڈال کر اسے آف کر دو اور پھر فائر اسکاڈو سیڑھیوں کے ذریعے اوپری طرف پہنچو۔ میں وہیں آ رہا ہوں، ہم نے فوری طور پر ایک بار میں چھاپا مارنا ہے، عمران نے صفدر کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ مگر باقی ساتھی وہ تو؟ صفدر نے چونک کر پوچھا۔ انہیں وہیں حال میں ہی رہنے دو، ان کے کئی ساتھی بھی حال میں موجود ہیں، عمران نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ اپنے کمرے میں پڑی ہوئی جیک کی لاش اٹھا کر اس کمرے میں لے آیا۔ صفدر اس دوران اپنے کام سے فارغ ہو چکا تھا۔ عمران نے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے اس وقت کمرے سے باہر آئے جب راہداری میں کوئی آدمی نہ تھا۔ عمران نے دروازہ لاک کیا اور پھر دونوں لفٹ کی طرف جانے کی بجائے راہداری کی مخالف سمت میں بڑھ گئے۔ ہماری جہاں ایمرجنسی کے لیے فائر اسکواڈ سیڑھیاں موجود تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اکبی گلی میں پہنچ چکے تھے، وہاں سے سڑک پر آئے اور ٹیکسی لینے میں انہیں چند منٹ لگے۔ ٹامری بار، عمران نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا اور ٹیکسی ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ پھر مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد کار ایک درمیانی درجے کی عمارت کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ اس پر ایک میلا سا اور پرانا نیون سائن موجود تھا جس پر ٹامری بار کے الفاظ بہرحال پڑھے جا سکتے تھے۔ عمران نے کرایہ ادا کیا اور مڑ کر بار کے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ مجھے بھی تو بتائیں، یہ کیا چکر ہے؟ آپ نے پولیس آفیسرز پر کیوں ہاتھ ڈال دیا ہے؟ جہاں کی پولیس تو ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جائے گی، صفدر نے گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ یہ پولیس آفیسرز نہیں تھے، گولڈن گرل نامی کسی گروپ کے آدمی تھے اور گولڈن گرل کا حادثہ اڈا یہ بار ہے اور اس کا مالک ٹامری گولڈن گرل کا چیف ہے، عمران نے مختصر سے لفظوں میں کہا۔ اسی لمحے وہ گیٹ تک پہنچ گئے۔ بار کا حال کافی بڑا تھا اور گو اس وقت بار میں نصف سے زائد میزیں خالی پڑی تھیں، پھر بھی وہاں سستی شراب اور منشیات کے دھوئیں کی اس قدر بھرمار تھی کہ اندر داخل ہوتے ہی دونوں کا جی متلانے لگا۔ حال میں موجود مرد اور عورتیں دونوں ہی انتہائی گھٹیا طبقے کے افراد تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہاں کھلے عام انتہائی اخلاقی سوز حرکتیں جاری تھیں۔ ایک طرف کاؤنٹر تھا جس کے پیچھے دو آدمی کھڑے تھے، جن میں سے ایک جو گینڈے جیسے جسم کا مالک تھا کاؤنٹر پر کہنیاں ٹکائے حال میں موجود افراد کا مسلسل جائزہ لینے میں مصروف تھا، جبکہ دوسرا ویٹرز کو شراب کی بوتلیں دینے میں مصروف تھا۔ ٹامری سے کہو وارنرز آئے ہیں، عمران نے کاؤنٹر پر جا کر سرد لہجے میں کہا تو کہنیاں ٹیکے کھڑا گینڈے جیسے جسم والا چونک کر سیدھا ہو گیا۔ وہ اس طرح غور سے عمران اور صفدر کو سر سے پیر تک دیکھ رہا تھا جیسے بچے چیڑیا گھر میں آنے والے کسی نئے اور عجیب الحرکت جانور کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے چہرے پر مضحکہ اڑانے والی مسکراہٹ ڈینگنے لگی۔ وارنرز، خوب اچھا نام ہے، پسند آیا مجھے، مگر اس کے باوجود بوس تم جیسے لفنگوں اور اٹھائی گیروں سے نہیں مل سکتا، اس لیے ہاتھ میں بیٹھ کر کچھ کھاؤ پیو، منہ جڑاؤ اور پھر ٹھنڈے ٹھنڈے واپس چلے جاؤ۔ اس آدمی کا لہجہ بھی انتہائی طنزیہ اور مضحکہ اڑانے والا تھا۔ یہ تمہاری طرف سے دعوت ہے، رقم تو نہ لوگے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ آدمی بے اختیار ہنس پڑا۔ چلو ٹھیک ہے، دعوت ہی صحیح، میکی کا کیا جاتا ہے، معمولی سی رقم خرچ ہو جانے سے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میکی تمہاری بیوی کا نام ہے یا؟ عمران نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا نام میکی ہے اور ظاہر ہے تم نئے ہو بلنکی میں، اس لیے تمہیں کیسے معلوم ہوگا، ویسے 2-4 روز یہاں رہے تو تمہیں یہ نام خوب اچھی طرح یاد ہو جائے گا۔ جا کرسی پر سی جاؤ، شاباش، میکی نے ایسے لہجے میں کہا جیسے بچوں کو بہلایا جاتا ہے۔ تم تو عورت ہو، کمال ہے، میں تو تمہیں مرد سمجھا تھا۔ عمران کے لہجے میں حیرت تھی۔ تم تو احمق بھی ہو، ہڈیاں توڑوانا ہی چاہتے ہو، جاؤ میں کہتا ہوں، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ اس بار میکی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا اور اس نے کاؤنٹر پر زور سے مکہ مارا۔ کیا ٹامری نے تمہیں چڑیا گھر سے خریدا تھا؟ عمران نے بڑے نرم سے لہجے میں کہا۔ یو شٹ اپ یو نانسینس۔ میکی کا میٹر اب پوری طرح گھوم چکا تھا، اس لیے اس نے دانت پیس کر گالی نکالتے ہوئے تیزی سے ہاتھ گھمایا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ عمران تک پہنچتا ساتھ کھڑے صفدر کا بازو حرکت میں آیا اور دوسرے لمحے میکی کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور اس کے ساتھ ہی کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی اس کے کاندھے کا جوڑ اتر گیا۔ صفدر نے راستے میں ہی اس کی کلائی پکڑ کر محسوس انداز میں اسے گھما کر جھٹکا دے دیا تھا۔ ارے ارے عورت ہے، خیال سے، عمران نے چونک کر کہا۔ اچھا چلو چھوڑ دیا ورنہ؟ صفدر نے بھی اسی طرح مسکراتے ہوئے جواب دیا اور ساتھ ہی میکی کا بازو چھوڑ دیا جو بے جان ہو کر کاؤنٹر سے جا ٹکرایا۔ میکی کا چہرہ تکلیف کی شدت سے بری طرح بگڑا ہوا تھا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے کاؤنٹر کے نیچے سے ریوالور نکالا ہی تھا کہ عمران کا ہاتھ چلا اور ریوالور ہوا میں اڑتا ہوا دور دیوار کے قریب جا گرا، اور اس کے ساتھ ہی میکی ایک بار پھر چیختا ہوا ساتھ کھڑے حیرت سے یہ تماشا دیکھتے ہوئے دوسرے آدمی سے ٹکرایا، اور پھر وہ دونوں ریک میں لگی شراب کی بوتلوں سے ٹکرا کر کاؤنٹر کے اندر ہی گر گئے۔
इमरान के दूसरे हाथ के जोरदार थप्पड़ से पूरा हाल गूंज उठा था। हाल में यकलख गहरी खामोशी छा गई। वार्नर्स पर रिवाल्वर निकालते हो, इमरान ने गिराते हुए कहा, और दूसरे लम्हे जैसे ही मैकी का सर काउंटर से उभरा, इमरान का हाथ बढ़ा और फिर भारी भरकम मैकी इस तरह फिजा में उड़ता हुआ एक धमाके से फर्श पर जा गिरा जैसे दो गेंडे जैसा जिस्म ढकने के बजाय कपड़े का बना हुआ कोई गड्ढा हो। दूसरा काउंटर मैन शायद खौफ के मारे खड़ा ही ना हुआ था। मैगी ने नीचे गिरकर तेजी से उठने की कोशिश की, लेकिन उसी लम्हे एक राहदारी में से दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी और दो मुसल्लिह नौजवान तेजी से हाल में दाखिल हुए। मैगी उठने की कोशिश करता हुआ दोबारा नीचे गिर पड़ा। तुम बास टामरी से मिलने आए हो, आओ हमारे साथ, बॉस तुम्हें बुला रहा है। उनमें से एक नौजवान ने हैरत से मैगी की तरफ देखते हुए इमरान और सफदर से मुखातिब होकर कहा। चलो, इमरान ने मुतमईन लहजे में कहा और वो तेजी से राहदारी की तरफ मुड़ गया। जाहिर है सफदर ने भी उसके पीछे ही जाना था। राहदारी के इख्तिताम पर एक कमरे में उन्हें ले जाया गया, जहां एक कोने में एक शार्ट सर्किट टेलीविजन मौजूद था जिस पर हाल की तस्वीर नजर आ रही थी। हाल से मुख्तलिफ बातों का शोर सुनाई दे रहा था। दो वेटर मैकी को खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि एक काउंटर के पीछे से दूसरे काउंटर मैन का भी हैरत और खौफ के मिले जुले तासरात वाला चेहरा नजर आ रहा था। कमरे के दूसरे कोने में एक मेज के पीछे एक अधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात नुमाया थे। एक साइड पर 4 मशीन गनों से मुसल्लिह आदमी दीवार के साथ पुश लगाए खड़े थे। आओ बैठो, मेरा नाम टामरी है, उस अधेड़ उम्र आदमी ने इमरान और सफदर से मुखातिब होकर कहा। शुक्रिया, हम वार्नर्स हैं, इमरान ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा और इत्मीनान से एक साइड पर मौजूद सोफे पर बैठ गया। सफदर भी खामोशी से उसके साथ ही बैठ गया। अब टामरी उनकी साइड में था, जबकि मुसल्लिह अफराद उनके सामने मौजूद थे। उन्होंने ले आने वाले दोनों मुसल्लिह अफराद भी उन चारों के साथ ही जाकर खड़े हो गए थे। तुम किधर से आए हो? यहाँ बिलिंकी में तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा गया, टामरी ने खुश लहजे में कहा। इनमें से 2 के मुतालिक तो बहरहाल मैं जानता हूँ कि ये गूंगे नहीं है, बाकी 4 के मुतालिक क्या ख्याल है? इमरान ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल कर दिया। गूंगे क्या मतलब? टामरी ने चौंक कर इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। गूंगे का मतलब होता है जो बोल ना सके। इमरान ने इस तरह मुंह बनाते हुए वजाहत की जैसे कोई झंझलाया हुआ उस्ताद इंतहाई कुंद जहन बच्चे को समझाता है। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई खलल है जो इस तरह की उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? टामरी ने बुरी तरह झंझलाए हुए लहजे में कहा। मेरे दिमाग में हलल तलाश करने की बजाय तुम अपने दिमाग का हलल इलाज कराओ। टामरी, गोल्डन गर्ल का चीफ बन जाने का मतलब ये नहीं होता कि तुम में इतनी अकल भी आ जाए कि इंतहाई अहम मुलाकातों में भी उन अहकमों को सामने खड़े किए रखो। बाहर भिजवा दो इन्हें, वरना स्टेन को गुस्सा आ गया तो तुम जिंदा भी दफन कराए जा सकते हो। इमरान ने इस बार इंतहाई उसीले लहजे में कहा। क्या क्या कह रहे हो स्टेन? गोल्डन गर्ल क्या मतलब? कौन हो तुम? टामरी ने यकलहत उछलकर कुर्सी से उठकर खड़े होते हुए कहा। बैठ जाओ और सुनो, तुम लोग बाहर जाओ। ब्लैक टॉप की बातें तुम जैसे 3rd क्लास गुंडों के सामने नहीं हो सकती, जाओ। इमरान ने पहले टामरी को और फिर सामने खड़े अफराद से मुखातिब होकर इंतहाई सर्द लहजे में कहा। जाओ, तुम बाहर जाओ। ब्लैक टॉप का नाम सुनकर टामरी ने चीखकर मुसल्लिह अफराद से मुखातिब होकर कहा और वो सब होंठ भींचे तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। जब आखिरी आदमी दरवाजे से बाहर निकल गया तो इमरान ने उठकर इत्मीनान से दरवाजे को लॉक कर दिया। अहमक आदमी, तुम्हें किस पागल ने मशवरा दिया था कि तुम जैक और मार्टिन को पुलिस ऑफिसरों की यूनिफॉर्म में होटल रेनबो भेजो? बोलो, किसने मशवरा दिया था? इमरान ने मुड़कर टामरी की तरफ बढ़ते हुए ऐसे लहजे में कहा जैसे गुस्से की शिद्दत से दांत पीस रहा हो। जैक और मार्टिन तुम्हें कैसे इल्म हुआ? वो तो अभी चेकिंग कर रहे हैं, उनकी तरफ से तो अभी कोई रिपोर्ट नहीं मिली। मगर टामरी ने बुरी तरह बौखलाए हुए लहजे में कहा। अब वो रिपोर्ट कभी नहीं आएगी। इमरान ने मुंह बनाकर कहा। क्या मतलब? तुम खुलकर बात करो, कौन हो तुम? जैक और मार्टिन किधर हैं? यकलहत अधेड़ उम्र टामरी के चेहरे पर बेपनाह सख्ती के आसार उभर आए। उसका एक हाथ मेज के नीचे था। उसने शायद मेज की निचली दराज में रखे हुए रिवॉल्वर के दस्ते को पकड़ रखा था। अभी भी नहीं समझे? तो सुनो, जिस ग्रुप को चेक करने के लिए तुमने जैक और मार्टिन को भेजा था वो ग्रुप ब्लैक टॉप के चीफ स्टेन का खसूसी ग्रुप था। जैक और मार्टिन दोनों उस कदर अहमक थे कि उन्होंने अपनी अहमकाना हरकतों से अपने आप को एक लम्हे में जाहिर कर दिया, जिस पर उन्हें पकड़कर हेडक्वार्टर भिजवा दिया गया। वहां जाकर उन्होंने बताया कि उनका ताल्लुक गोल्डन गर्ल से है। उस पर बास को बेहद गुस्सा आया। उन्होंने हमें भेजा कि हम जाकर तुम्हारी मार्फत गोल्डन गर्ल से बात करें कि आखिर वो इस कदर अहमकाना हरकतें क्यों कर रही है, जिसकी वजह से असल फार्मूले का राज खुल सकता है। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। असल फार्मूले का राज? कैसा फार्मूला? मुझे तो सिपर चीफ ने हिदायत दी हुई है कि कुछ एशियाई ब्लिंकी में दाखिल होंगे, वो खतरनाक एजेंट हैं, इसलिए शहर में दाखिल होने वाले हर ग्रुप की कड़ी निगरानी की जाए। चनाचे मैंने हर तरफ अपने आदमी फैला दिए। फिर मुझे इत्तला मिली कि स्टॉकहोम से बहरी जहाज के जरिए आने वाले एक क्रिमियन सियाहों के ग्रुप के दरमियान ऐसी जुबान सुनी गई है जो एशियाई हो सकती है। चनाचे मजीद मालूमात का पता चलाया गया कि ये ग्रुप होटल रेनबो में ठहरा है। मैंने जैक और मार्टिन को उनकी मजीद चेकिंग और उनके दरमियान होने वाली बातचीत रिकॉर्ड करने और उनकी कड़ी निगरानी के लिए भेजा था। और अब तुम यहाँ आए हो। अजीब से अंदाज से तुमने मैकी को इस तरह बेदस्तो दबा कर दिया है कि जैसे उसकी कोई हैसियत ही ना हो।
حالانکہ میکی بلنکی کا مشہور ترین لڑاکا ہے، اس پر میں نے تمہیں یہاں بلوا لیا اور اب تم یہ نئی باتیں کر رہے ہو، ٹامری نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ وہ اپنے انداز سے ہی کوئی عام سا بدماش ٹائپ آدمی لگ رہا تھا اور تم مزید حماقت کر رہے ہو۔ ماریا سے رابطہ کر کے ہماری بات کراؤ تاکہ ہم فارغ ہو کر واپس ہیڈ کوارٹر رپورٹ کریں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ماریا؟ کون ماریا؟ میں تو کسی ماریا کو نہیں جانتا، ٹامری نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور ٹامری کے اس جواب سے عمران کا پہلے سے بنا ہوا منہ اور زیادہ بن گیا۔ اب تک اسے یہی خیال تھا کہ گولڈن گرل دراصل ماریا ہی ہوگی، لیکن ٹامری کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اور ویسے بھی ٹامری اور اس کے آدمیوں میں وہ بات نہ تھی جو کسی سیکرٹ ایجنٹس میں ہوتی ہیں، وہ سب اپنے انداز اور رویے سے تھرڈ کلاس بدماش ہی لگ رہے تھے۔ تو تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں کہ مادام ماریا ہی گولڈن گرل ہے؟ کمال ہے، تم کیسے چیف ہو؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مجھے تو تم احمق نظر آ رہے ہو، مادام کا نام تو کیتھرائن ہے، ماریا کدھر سے ہوگا؟ یہ نام تو میں پہلی بار تمہارے منہ سے سن رہا ہوں، ٹامری نے جواب دیا۔ اوکے، تم اس مادام کیتھرائن سے ہی میری بات کراؤ، عمران نے کہا۔ سوری مادام کا کوئی فون نمبر میرے پاس نہیں، وہ خود مجھے کال کرتی ہیں اور ہدایات دیتی ہیں اور رپورٹ بھی لیتی ہیں، ٹامری نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جب مادام کا فون آئے تو اسے سب کچھ بتا دینا، وہ خود باس سے بات کرے گی۔ آؤ وارنرز ہم چلیں، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، اور صفدر بھی سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہارے جیک اور مارٹن کی لاشیں رینبو کے کمرہ نمبر 12 تیسری منزل میں پڑی ہیں، وہاں سے انہیں اٹھوا لینا اور آئندہ خصوصی گروپ کے آڑے آنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ تم بھی ساتھ ہی مارے جاؤ گے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں بار کے حال سے گزر کر باہر نکل آئے، لیکن چند قدم اٹھانے کے بعد عمران تیزی سے سائڈ میں موجود ایک بند گلی میں داخل ہو گیا۔ اس گلی میں دونوں اطراف کی عمارتوں کا عقب تھا اور جہاں کوڑے کے بڑے بڑے ڈرم موجود تھے۔ عمران نے صفدر کو اشارہ کیا اور وہ دونوں ایک بڑے ڈرم کی اوٹ میں ہو گئے۔ عمران نے جیب سے وہی ریسیور نکالا جو اس نے ساتھ والے کمرے سے اٹھایا تھا اور اس کا بٹن پریس کر دیا۔ معلوم کرو یہ دونوں کون ہیں، اور رینبو سے جیک اور مارٹن کی لاشیں بھی اٹھوا لو، مجھے تو یہ سب کچھ عجیب ہی گورکھ دھندا لگ رہا ہے۔ بٹن دبتے ہی ریسیور سے ٹامری کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، یس بوس، اور ایک اور ہلکی سی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی ریسیور کیبل پر رکھے جانے کی آواز سنائی دی، اور عمران نے ریسیور کا بٹن دبا کر اسے آف کیا اور پھر اسے کوڑے کے ڈرم میں اچھال دیا۔ یہ احمق کوئی واقعی عام سا بدماش ہے، لیکن انہیں ہمارے پیچھے کس نے لگایا ہوگا؟ عمران نے الجھے ہوئے لہجے میں صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ نے کوئی ڈکٹا فون لگایا تھا وہاں؟ صفدر نے پوچھا۔ ہاں، وہی ڈکٹا فون جو اس ڈیلی پولیس آفیسر نے میرے کمرے کے باتھ روم میں لگایا تھا، میں نے اسے چیک کیا، وہ انتہائی محدود رینج کا تھا۔ پھر میں نے ساتھ والے کمرے کا دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز سنی، اس سے میں سمجھ گیا کہ اس کا ریسیور ساتھ والے کمرے میں ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ بدستور اس بڑے سے ڈرم کی اوٹ میں کھڑے تھے، آپ کو ان پر شک کیسے پڑا؟ عمران نے کہا۔ وہ پولیس آفیسر صاحب کاغذات کا الٹا پڑھ رہے تھے، پھر ان کا انداز قطعی پولیس جیسا نہ تھا، پولیس کسی بھی ملک کی ہو ان کا انداز ہمیشہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے، اور انہوں نے ہمارے کمرے کا دروازہ جاتے ہوئے جس طرح بند کیا تھا اور پھر ساتھ والے کمرے کا دروازہ بھی میں نے اسی انداز میں بند ہوتے ہوئے سنا، تو میں ساری بات سمجھ گیا۔ لیکن اب یہ الجھن سامنے آئی ہے کہ آخر یہ گولڈن گرل صاحبہ در حقیقت ہے کون؟ پہلے تو میرا خیال تھا کہ اس ماریا نے اسمام سے کوئی گروپ بنایا ہوا ہے، مگر ان لوگوں سے مل کر میرے اس خیال کی بھی نفی ہو گئی ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے، ہم میں سے تو کسی نے انہیں کاغذات کو الٹا پڑھتے ہوئے نہ دیکھا تھا، آپ نے پتہ نہیں کیسے دیکھ لیا تھا، نے کہا، اور عمران ہنس پڑا۔ میں خود جو الٹا پڑھتا ہوں، عمران نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس بار صفدر بھی ہنس پڑا۔ دراصل تم سب بیٹھے ہوئے تھے جبکہ میں کھڑا تھا، نعمانی دروازے کے قریب ہی رکا تھا، اس لیے اس کی طرف اس پولیس آفیسر کی پشت تھی۔ بہرحال اب مجھے کوئی نئی پلاننگ کرنی ہوگی، عمران نے کہا، اور صفدر نے سر ہلا دیا۔